अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा असगर और मैं यूट्यूब पे काफ़ी देर से वीडियोस बना रहा हूँ, कभी ट्रैवल व्लॉग्स के ऊपर, कभी किसी टॉपिक के ऊपर, और उसी तरह से आज की वीडियो भी किसी न किसी टॉपिक पे बेस्ड है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी क्राइसिस के ऊपर। प्रोडक्टिविटी क्राइसिस क्या चीज़ है और इससे कैसे डील किया जा सकता है और ये हमें किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। और मज़े की बात यह कि आज बहुत खूबसूरत मौसम है और बादल निकले हुए हैं, फुल घने काले, और बारिश होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो खैर वापस आते हैं मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी क्राइसिस की। प्रोडक्टिविटी क्राइसिस क्या चीज़ है, क्यों है और इससे कैसे डील किया जा सकता है, हमें किन तरीकों से ये अफेक्ट करता है, क्या चीज़ें हैं हमारी जो ये अफेक्ट करता है। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले हमेशा मैं एक बात कहता हूँ और कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये सारी बातें मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ शायद फैक्ट्स भी हो सकते हैं बीच में, लेकिन एवरीथिंग इज़ ओपन टू आर्ग्यूमेंट, तो इसको पत्थर पे लकीर ना समझा जाए। प्रोडक्टिविटी क्राइसिस क्या है? प्रोडक्टिविटी क्राइसिस का एक बहुत गहरा ताल्लुक गिल्ट के साथ है। गिल्ट के साथ कैसे है, इस पे साथ साथ हम बात करते जाते हैं। आप कभी सुकून से बैठे हैं सोफे पे और आप टीवी देख रहे हैं, या आप सोचों में गुम हैं, या आप अपने टेरेस पे बैठे हैं और आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस एंजॉयमेंट के साथ एक पर्सनल गिल्ट अटैच्ड रहता है हर वक्त कि यार ये जो टाइम मैं अभी इस तरह से गुजार रहा हूँ, मैं इसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। और मैं इसमें प्रोडक्टिव करने से भी मुराद ये है कि मैं इससे कुछ ना कुछ पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को आज आके जोड़ दिया जाता है पैसे के साथ। वो जो सुकून के 2 मिनट है ना, आप फिज़िकली तो वहाँ बैठे होते हो, लेकिन मसला ये है कि आप एक्चुअली वहाँ सुकून नहीं कर पा रहे होते, आपका जहन सुकून नहीं कर पा रहा होता, और वो सारी वजह है ये प्रोडक्टिविटी का गिल्ट कि मैं जो थोड़ी देर भी फ्री बैठ गया हूँ, ये मैं क्यों बैठूं, मुझे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। ये कहाँ से आता है? वही बात है, मीडिया एक ज़रिया होता है लोगों के जहनों में अपनी बात बिठाने का, और एक रिसेंटली ही एक बड़ा हसल कल्चर का टाइम गुजरा है सोशल मीडिया पे। अब उसके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है पुराने आइडियाज़ चैलेंज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कहा जाता है कि 2002 में फलानी टेक्नोलॉजी इतने की थी और अब वो इतने की हो गई है, तो काश उस टाइम ले ली होती। तो अब उसके खिलाफ या उसके कंट्रास्ट में अक्सर मीम्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि जी मैंने 8 साल की उम्र में स्कूल चला गया, किताबें पढ़ ली, बजाय कि उसके मुझे ना वो कर लेना चाहिए था, वो टेक्नोलॉजी खरीद लेनी चाहिए थी, काश मैं उस वक्त इतना समझदार होता। मतलब ये एक तंज़िया अंदाज में कहा जाता है। कहने का मकसद ये है, ये जो हसल कल्चर है ना, वर्क योर प्लाना ऑफ, वर्क द वीकेंड्स, वर्क व्हाइल दे पार्टी, लेजेंड्स गो टू स्लीप एट 5 AM और दे वेक अप एट 5 AM, ये वाली सारी जो एक माजरत के साथ BS जो सारा गुजर चुका है, उसने हमारे जहन में इनग्रेन कर दिया है कि जी प्रोडक्टिविटी एक लाजमी चीज़ है, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। सिमिलरली आप अपनी कंपनी में होते हैं, कंपनी से मुराद आपके दोस्त यार, वो भी सेम माइंडसेट रखते हैं यूजुअली। उसकी वजह ये है कि वो भी उसी पब्लिक में आते हैं, जो सी पब्लिक सारी मीडिया के थ्रू अफेक्ट होती है। जाहिर सी बात है कि उनको भी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और फिर एक इंसानी फितरत होती है कि जिस चीज़ को बेहतर समझता है वो अगले को भी उस चीज़ की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। मसला ये है कि अक्सर औकात वो भूल जाते हैं कि ये बेहतर नहीं है, या फिर एटलीस्ट इस हद तक भूल जाते हैं कि वो नहीं जानते कि ये बेहतर है कि नहीं है। वो बस उस वक्त के लिए लग रहा होता है कि ये बेहतर है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ से भी आप बहुत अफेक्ट होते हो। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, हसल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब वही बात है कि मैं मेहनत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है मेहनत के बगैर मिली चीज़ की वो कदर भी नहीं होती। एक नेचर है ये कायनात की कि आपको एक प्रोसेस से गुजार के वो चीज़ जब मिलती है तो वो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो उसी तरह से मेहनत से गुजर के वो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ नहीं करनी, ये चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो हर डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। अब वापस हम उस पॉइंट पे आते हैं कि जी आप टेरेस पे बैठे सुकून कर रहे हैं और आपको वो सुकून नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि आपके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि फ्री बैठना टाइम ज़ाया करना है, या फिर ख़ुद को टाइम देना टाइम ज़ाया करना है, या फिर कुछ देर ब्रेक ले लेना टाइम ज़ाया करना है। ये चीज़ आपके और मेरे जहन में इतनी ज़्यादा दब चुकी हुई है, और मैं ख़ुद इस चीज़ का शिकार हूँ और अभी तक भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, या फिर मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ओवरकम कर चुका हूँ। चीज़ें ज़िंदगी एक प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, चीज़ें कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, कभी किसी तरफ शिफ्ट करती हैं, कभी किसी तरफ करती हैं। तो खैर आपके और मेरे जहन में ये चीज़ इस हद तक गड़ चुकी है कि हम कुछ देर फ्री बैठ लें
تو ہمیں باقاعدہ طور پہ اس چیز کا گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ بغیر بریک کے یوز کیے جاؤ گے تو وہ چیز برن آؤٹ ہوگی۔ یہ آپ کے ذہن کے لیے بھی، آپ کے جسم کے لیے بھی ہے، آپ کی روزمرہ کی چیزوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ چیز برن آؤٹ ہوگی ہی ہوگی۔ اور لوگ اکثر یہاں بھول جاتے ہیں کہ جو محنت ہے یا جو ایگزاسشن ہے، تھکاوٹ ہے، وہ صرف جسم کی نہیں ہوتی، وہ ذہن کی بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ نے ذہن کو بھی بریک دینی ہوتی ہے۔ اب آپ اگر اس ٹیرس پہ بیٹھے موسم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کانسٹنٹلی آپ اندر سوچی جا رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے، میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، تو آپ کا جسم چاہے بریک لے رہا ہوگا، آپ کا ذہن بریک نہیں لے رہا۔ اور اس کا بریک لینا کبھی کبھار جسم کے بریک لینے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن تھکا ہوا ہے، آپ مفلوج ہیں۔ بے شک آپ جسمانی طور پہ بہت سے کام کر لیں گے، لیکن آپ کچھ پروڈکٹیو جب ضرورت پڑے گی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ برن آؤٹ ہوتے ہیں، اور جب کام کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسپیشلی کریٹو فیلڈز میں لوگ سوچتے رہتے ہیں، نہ کوئی آئیڈیاز آتے ہیں، نہ کچھ اچھا جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ مزید تھکتے ہو، اور وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ مزید گلٹ میں جاتے ہو، پھر آپ مزید تھکتے ہو، پھر آپ مزید برا کام کرتے ہو، پھر آپ مزید گلٹ میں جاتے ہو۔ تو یہ چلتا رہتا ہے ٹو اینڈ فرو۔ تو اس سائیکل سے بریک کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو گلٹ فری بریک دی جائے، جس کو واقعی میں بریک کہا جائے۔ صرف وہ چیز نہ ہو کہ آپ ڈیوٹی سمجھ کے بیٹھ گئے ہو کہ جی میں کچھ دیر ریسٹ مارنا ہے یار، ریسٹ ضروری ہے۔ اگر سمجھیں آپ مان بھی لیتے ہیں کہ ریسٹ ضروری ہے، زبردستی کا ریسٹ آپ کو کچھ نہیں دلائے گا، کیونکہ اگر یہ گھومتا رہتا ہے تو وہ ریسٹ ہوگا نہیں۔ آپ مزدوری کر لیں گے، آپ شاید کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں گے جو ریپیٹیٹیو ہوں گی، لیکن جہاں پہ ذہن لڑانے کی ضرورت پڑے گی وہ کام آپ سے نہیں ہوگا، جہاں پہ کچھ تخلیق کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ کام آپ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ذہن تھک چکا ہوگا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس گلٹ کو بھی کیسے ختم کیا جائے۔ یہاں پہ میرا خیال ہے یہ ٹاپک پھر بہت ساری برانچز میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو وہ یہی ہے کہ اس بات کو مان لینا کہ ریسٹ بھی پارٹ آف یور جاب ہے۔ اگر آپ جاب کو یا آپ اپنے ہسل کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے کام کو کمپرومائز اس پہ کسی بھی قسم کا نہیں کر سکتے، تو یو شوڈ نو کہ جو ریسٹ ہے یا اپنی مشینری کو کچھ دیر ریچارج ہونے دینا، کول ڈاؤن ہونے دینا، آپ کا ذہن بھی وہ اسی چیز میں آتا ہے۔ آپ کا لیپ ٹاپ اگر آپ کی فیکٹری ہے تو آپ کی مشینز، ہر چیز کو کچھ نہ کچھ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ چیز سمجھ لینا کہ یہ ریسٹ پارٹ آف دا جاب ہے، یہ کمپلسری ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ اپنے کام کی خاطر ہی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ گلٹ تھوڑا بہتر بندہ اسے ڈیل کر سکے گا پھر۔ اور وہی بات ہے کہ میں اس کو کرائسس بھی اس لیے کہتا ہوں کہ جو پروڈکٹیوٹی کرائسس ہے نا، یہ ہمیں 24/7 اس چیز کے پیچھے بگائے رکھتا ہے کہ جی پروڈکٹیو ہونا لازمی ہے، ہر وقت پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ انسان اس طرح سے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے، شاید ایوولوشن کے تھرو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے۔ ایک فلاسفر ہیں بیونگ چول ہان، وہ کہتے ہیں کہ جی دا برن آؤٹ سوسائٹی، آج کی سوسائٹی کو، اور اس برن آؤٹ سوسائٹی میں سب سے ایک میرا خیال ہے میجر جو کلپریٹ ہے وہ یہی ہے، اپنا پروڈکٹیوٹی کرائسس ہے۔ اس برن آؤٹ سوسائٹی کے برن آؤٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں پروڈکٹیوٹی کرائسس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ ہر وقت پروڈکٹیو رہنا، ہر وقت کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اس سے زیادہ تھکانے والی چیز میرا نہیں خیال کوئی اور ہے۔ اکثر اوقات ریپیٹیٹیو ٹاسک کو سمجھیں، آپ اینٹیں لگا رہے ہو، آپ نے گانے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کا ذہن ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی، پروڈکٹیوٹی کی اور برن آؤٹ کی بات ہو رہی تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ اپنی مشینری کو کول ڈاؤن ہونے دیں۔ اس کی ایگزامپل میرے سامنے ہی ایک بڑی بہترین ابھی آ گئی، کیمرہ اوور ہیٹ کر گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے اسے بند کرنا پڑا، تو ابھی میں نے ذرا اے سی تیز کر کے گاڑی سائڈ پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو خیر دوبارہ نکلتے ہیں، میں بھول چکا ہوں میں بات کیا کر رہا تھا، لیکن خیر بات جنرلی یہی ہو رہی تھی، آپ نے جب تک اس مشینری کو آپ کول ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، وہ ریچارج نہیں ہوتی، تب تک وہ بہتر کام نہیں کر سکتی۔ اور جو برن آؤٹ سوسائٹی ہے، برن آؤٹ سوسائٹی بھی ایک پروڈکٹیوٹی کرائسس از ون آف دا ریزن کہ ہم آج کل ایک برن آؤٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ خود کو ٹائم دینا کرمنل سمجھا جاتا ہے، اس حد تک یہ چیز بڑھ چکی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتا رہے۔ اور فار ایگزامپل، اگر آپ کی جاب چل رہی ہے یا آپ کا کام دھندا صحیح چل رہا ہے، اس میں آپ منتھلی انکم بھی ایک اپنی کما رہے ہیں، گھر شر اچھا چلا رہے ہیں، آپ کے پاس 2 کام اور آتے ہیں، آپ ایک کام کو منع کر دیتے ہیں
صرف اس لیے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں, آپ خود کو ٹائم دے سکیں, یا پھر آپ اتنا اپنے آپ کو برن آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اس چیز کو بھی کرمنل سمجھا جاتا ہے کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے تیسرا کام کیوں چھوڑ دیا, جتنے کام ملتے ہیں اٹھاؤ, کیے جاؤ. اس میں ہوتا یہی ہے کہ پھر آپ نے 2 کام جو اچھے کرنے ہوتے ہیں وہ تیسرا اٹھا کے آپ 3 کام سے اکٹھے ہی جاتے ہو, یا پھر اگر آپ وہ کسی طرح کر بھی لوگے کام پورے, اس کے بعد آپ مہینہ مفلوج ہو جاؤ گے, اور اس مفلوجی میں بھی آپ زور لگا رہے ہوگے کہ میں کسی طرح کمانے کے لیے یا میں کسی طرح پروڈکٹیو ہونے کے لیے کام کرتا رہوں, اور پھر وہی سائیکل شروع ہو جائے گا, نہ کام ہوگا, گلٹ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا, اور پھر اسے کام اور برا ہوگا, محنت بھی زیادہ لگے گی اور آؤٹ پٹ زیرو ہوتا جائے گا. تو محنت جو ہے, جو آج کل ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہے, ورک سمارٹ ناٹ ہارڈ, یہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے. آپ اتنا سمارٹلی کام کریں کہ آپ کو پتا ہو محنت کہاں کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی. زندگی میں کیا کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیا نہیں کرنا, کس چیز کو منع کرنا ہے, کس چیز کو نہ کرنی ہے. اور میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, سکسیزفل لوگ دیکھے ہیں, جو بہت لمیٹڈ کام اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی میری انکم ہے میں اس میں خوش ہوں, اس میں 1 کام اور اٹھا لیا, 2 اٹھا لیے, جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اس حساب سے اٹھا لیے, لیکن کیا سکون میں رہ کے. وہ کہتے ہیں I do not compromise on my peace. اس چیز کو بجائے کہ کرمنل سمجھا جائے, میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک کام دیا جاتا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں, آپ وہ کام کس طرح کا کر رہے ہیں یہ آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بجائے کہ آپ 3-4 کام اٹھا کے ان سب کو میڈیوکر لیول پہ کریں. اگر آپ ایک ہی کام کو بہت بہترین کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ کرنا بہت ضروری ہے. چاہے تھوڑا کرو لیکن بہترین کرو. اس میں گروتھ سلو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ پکی ہوتی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سوسائٹی میں اپنا ایک بہترین فٹ پرنٹ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہو. آپ سوسائٹی میں یہ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوتے کہ آپ نے 10 جگہوں سے دیہڑی لگائی ہے, اور 4 جگہیں آپ نے فیل کر دی ہیں, 2-4 جگہیں آپ نے ٹھیک کر دی ہیں, 2-4 جگہیں بس گزارے لائق بیچ میں اڑی ہوئی ہیں. اسے بہتر ہے ایک کام کرو, ایک کام بہترین کرو, اس کے لیے جانے جاؤ. آپ سوسائٹی میں اپنا کیا فٹ پرنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کس طرح جانے جائیں گے, چاہے 4 بندوں سے, ضروری نہیں ہے لاکھوں بندوں سے, وہ 4 بندے آپ کو کس طرح یاد کریں گے, یہ آپ پہ ایک ذمہ داری ہے. اور وہ 4 بندے اگر اس ایک کام سے جڑے ہیں, اور اس سوسائٹی میں, اس سوسائٹی جس میں آپ رہ رہے ہیں, آپ اپنا کام ذمہ داری سے رکھ کے جاتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے بہت بہتر ہے, بجائے کہ آپ لاکھوں لوگوں سے میڈیوکر لیول پہ جانے جاؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے, پروڈکٹیوٹی کرائسس کو کرائسس نہ بنایا جائے. پروڈکٹیوٹی کرائسس میں پروڈکٹیوٹی کو بجائے کہ ایک مجبوری سمجھ کے ہر وقت اس کے پیچھے بھاگا جائے, میرا خیال ہے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے اچھے دل کے ساتھ, سکون والے دل کے ساتھ تھوڑے کام کو بہتر کیا جائے, وہ زیادہ اچھی چیز ہے. اور وہی بات کہ اپنے آپ کو ریسٹ دینا اپنا پارٹ آف دا جاب سمجھیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے فار ایگزامپل, تو آپ نہ کام جوگے رہیں گے, نہ آپ اپنی فیملی جوگے رہیں گے, اور نہ ہی آپ آگے کوئی کام کرنے جوگے رہیں گے. تو میرا خیال ہے اس کو اس نظریے سے سوچنے سے شاید کچھ بہتر ہو سکتا ہے. میں خود اس چیز کا شکار ہوں, اور کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتی ہے, لیکن یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جب بھی زیادہ کام اٹھایا ہے جسٹ فار دا سیک کہ بھائی زیادہ کام اٹھانا ہے, اس چکر میں جو پہلے ملا ہوتا کام میں اس سے بھی گئے ہوں, ہمیشہ یہی ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنی کیپیسٹی دیکھیں, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے وہ کام اٹھائیں, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس کام کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں. کوئی بندہ 2-3 کام بھی پروڈکٹیولی کر لیتا ہے, کوئی بندہ 1 کام بھی پروڈکٹیولی کر سکتا ہے. تو یہ چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ہر انسان میں بھی یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ہر انسان کی لمٹس الگ ہیں, ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہے, تو وہ اپنے حساب سے اٹھائے. اگر آپ فار ایگزامپل بلیسڈ ہیں ایک چیز میں, اور آپ 10 کام اٹھا لیتے ہیں, انہیں بھی کر لیتے ہیں, ایک معجزے کے طور پہ آپ انہیں بھی بہترین کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کر سکتی ہے. بجائے کہ آپ اگلوں کو بھی کہیں گے تو بھی 10 اٹھا, آپ اگلوں کی مدد کریں, آپ اگلوں کو گائیڈ کریں, اور آپ اگلوں کو سکھائیں کہ کام کو کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی کیپیسٹی کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. اگر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں اپنا کیا فٹ پرنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈنس کیا دیتے ہیں, یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو خیر جی, یہ تھی آج کی ویڈیو. اس میں ہم نے مینلی تو بات پروڈکٹیوٹی کرائسس کی ہے. کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کے اندر اس کو خراب کرنے میں کافی بڑا ہاتھ گلٹ کا ہوتا ہے, تو گلٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ یہ جان لیں, نمبر 1 ریسٹ کرنا پارٹ آف دا جاب ہے, نمبر 2 پروڈکٹیوٹی مجبوری نہیں ہے.
नंबर 3, 10 के बजाय 2 काम पकड़ लें, लेकिन उनको बेहतरीन तरीके से करें। नंबर 4 इज़ कि आप अपना बेहतर से बेहतरीन फुटप्रिंट छोड़ के जाएं सोसाइटी में, और उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ब्रेक दें और अपने आप को इंसान समझ के अपने साथ डील करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मैं किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी इशू वीडियोस का ये आता है कि मैं स्ट्रक्चर सही तरह नहीं कर पा रहा होता इनको, क्योंकि बातें बहुत सारी जहन में आ रही होती हैं और वो होता है कि मैं भूल ना जाऊँ, ये बात भी, ये पॉइंट भी बताना है, और इस चक्कर में अक्सर औकात बहुत से पॉइंट मिस हो जाते हैं। तो अक्सर औकात वीडियो को स्ट्रक्चर करने में और कंक्लूजन देने में थोड़ा सा इशू आता है। जहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस जाता है, बेशक वो एक ही बंदे तक क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देखें तो वो उस एक बंदे से 2 बंदे, 2 बंदों से 4 बंदे, 4 बंदों से 8 बंदे, 8 से 16, 16 से 32, तो इस तरह करते करते वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो आप सिर्फ एक बंदे की भी अगर इस मामले में या किसी भी मामले में अच्छी गाइडेंस, अच्छी मदद कर देते हैं तो ये चीज़ बहुत दूर तक जाती है। तो जी एक बार फिर से वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।